السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا سحری کے دوران یعنی سحری کرتے ہوئے اگر اذان ہو جائے تو کیا کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ حضرت سامعین، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں، جو جس کام کو تمہیں کہتے ہیں وہ کام کریں، جس کام سے تمہیں منع کرتے ہیں اس کام سے رک جانا چاہیے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکامات کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان احکامات کی بجا آوری ہم پر ذمہ داری ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کاموں کو کریں۔ آقا علیہ السلام نے ہماری مکمل طور پر رہنمائی اور تربیت فرمائی اور دین کو مکمل طور پر ہمارے لیے آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، اور دین کے اندر اتنی خوبیاں اور اتنی خوبیاں ہیں کہ اگر انسان دین اسلام کو دیکھتا ہے تو اسلام جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی بے حد آسان انداز میں کرتا ہے۔ اگر ہم اسی صورت کو دیکھیں کہ جب انسان روزہ رکھ رہا ہو، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان رات کو نوافل پڑھتا ہے، رات کو تسبیح پڑھتا ہے، رات کو ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اور وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزارتا ہے، اور صبح وہ سحری کرتا ہے بڑے ٹائم پہ، اور وہ پھر نماز کے لیے نکلتا ہے۔ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثریت میں ایسے ہے کہ لوگ عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں۔ سو جانے کے بعد اس کو ایسی نیند آئی کہ جب اس کو جاگ آئی تو جاگ اس وقت آئی کہ آگے سحری کا ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا تھا، اور اس نے سحری کرنا شروع کی، کھانا کھانا شروع کیا، اور اوپر سے اذان ہو گئی۔ تو اب نہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، نہ مکمل طور پر اس کو اطمینان ہوا ہے، اور اوپر سے اذان ہو گئی ہے۔ اب وہ آدمی کیا کرے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے دین اسلام کے مطابق؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمع احدکم النداء، اگر تم میں سے کوئی آدمی اذان سن لیتا ہے، ندا کہتے ہیں اذان، یعنی اذان کا جب بلاوا آتا ہے نماز کے لیے، جب آپ کو آواز آتی ہے، تو جب اگر کوئی سن لے اور آپ کیا کرتے والاناء علی یدہ، اور آپ کے ہاتھ کھانے میں ہیں، یعنی آپ کھانا کھا رہے ہوں، پانی پی رہے ہوں، آپ سحری کر رہے ہوں، انسان کھانا کھا رہا ہے اور اذان ہو گئی اور انسان ابھی مطمئن نہیں ہے کھانا کھانے سے، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرا ہوا، اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، تو شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا وَلَا يَضَعُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، کہ یہاں تک کہ وہ کھانا کھاتا رہے اور اس کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ یعنی دیکھیں اسلام نے کتنی پیاری رہنمائی کی ہے کہ اگر اذان ہوتی ہے اور آپ سحری کر رہے ہو، پہلے کھانا کھا رہے ہو، اذان ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کھانا کھانا چھوڑ دیں۔ اکثر ہمارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اذان ہو جائے بس جی کھانا کھانا چھوڑ دیے، دو نوالے کھائے، آدھی روٹی کھا لی، یا تھوڑا پانی پی لیا، یا چائے کا کپ پی لیا، تو بس کھانا، بھائی اذان شروع ہو گئی اب کھانا کھانا چھوڑ دو۔ نہیں، حدیث ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ چونکہ آپ نے ایک عبادت کرنی ہے اور لمبی چوڑی عبادت ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ وہیں پہ اپنے ہاتھ کو نہ روکے۔ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو کھانا کھاتے ہوئے اگر آپ کو اذان کی آواز آ جائے اور آپ ابھی مطمئن نہیں ہوئے کھانے سے، آپ نے سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، تو آپ کو یہ حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کھانا کھاتے رہیں اور یہاں تک کہ آپ مطمئن ہو جائیں، آپ مکمل طور پر کھانا کھا لیں اور آپ کو تسلی ہو جائے کہ میں نے کھانا صحیح طریقے سے کھا لیا ہے۔ یہ حدیث صحیح جامع کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس طرح سے رہنمائی فرمائی۔ لہذا یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب آپ کھانا کھانا شروع کر چکے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، ابھی کھانا مکمل نہیں کھایا، اذان ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں، آپ کھانا کھاتے رہیں۔ اب یہ بھی مطلب مت لیں کہ اذان ہو چکی اور آپ کھانا کھاتے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی سے آپ کھانا کھا کر جس پہ آپ مطمئن ہو جائیں اس حد تک کھانا کھا کے آپ سحری کو کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔